ایک مرتبہ شاہ فارس یعنی ایران کا بادشاہ اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ گھنے جنگل میں اچانک ایک شکار نظر آیا۔ بادشاہ نے گھوڑا شکار کے پیچھے لگا دیا۔ کافی دور تک پیچھا کرنے کے باوجود بادشاہ اس جانور کا شکار کرنے میں ناکام رہا۔ وہ جانور کے پیچھے اتنی تیزی سے آیا کہ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اپنے ہمراہیوں سے بہت دور ویران جنگل میں ایک انجانی جگہ پہنچ چکا۔ آہستہ آہستہ شام اپنے سائے گہرے کر رہی تھی، پھر یکایک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور کچھ ہی دیر بعد موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ بادشاہ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ایک سمت چل دیا۔ کچھ دور ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جلدی سے وہاں پہنچا تو ایک بوڑھی عورت دروازے پر بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے کہا، میں مسافر ہوں، کیا اس اندھیری اور طوفانی رات میں مجھے تمہاری جھونپڑی میں پناہ مل سکتی ہے؟ بڑھیا نے کہا، آج رات آپ ہمارے مہمان ہیں، آئیے اندر تشریف لے آئیے۔ بادشاہ اپنا گھوڑا لے کر بڑھیا کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد بڑھیا کی بیٹی چند گائیں لے کر جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ وہ دن بھر اپنے جانوروں کو چراگاہ میں چراتی اور شام کو واپس آ جاتی۔ ساری ہی گائیں بہت فربا اور دودھ والی تھی۔ بادشاہ نے جب ایسی موٹی تازی دودھ والی گائیں دیکھی تو دل میں کہا، ان گایوں پر ضرور کچھ ٹیکس لگایا جانا چاہیے، یہ بہت دودھ والی ہیں، ان کا دودھ دربار شاہی میں ضرور پہنچنا چاہیے۔ بادشاہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بڑھیا نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی فلاں گائے کا دودھ نکالو۔ جب اس کی بیٹی گائے کے پاس پہنچی تو اسے دودھ سے بالکل خالی پایا۔ اس نے پکار کر کہا، اے میری ماں، خدا کی قسم، آج ہمارے بادشاہ نے ہمارے بارے میں کوئی برا فیصلہ کیا ہے۔ بڑھیا نے کہا، بیٹی کیا ہوا؟ کہا، امی جان، ابھی کچھ دیر قبل جس گائے کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اب دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ بڑھیا نے کہا، صبر کرو، صبح تک اس معاملے کو چھوڑ دو۔ بادشاہ جو ماں بیٹی کی گفتگو سن رہا تھا، اس نے دل میں کہا، اس لڑکی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے ان کے بارے میں ظالمانہ فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ میں اپنے اس ارادے سے باز آیا، اب میں انہیں تنگ نہیں کروں گا، لیکن ان کے بارے میں تحقیق ضرور کروں گا۔ جب صبح ہوئی تو بڑھیا نے کہا، بیٹی جاؤ دودھ نکالو۔ جب لڑکی گائے کے پاس گئی تو اسے دودھ والی پایا۔ اس نے پکار کر کہا، امی جان، بادشاہ نے ہمارے بارے میں جو ناانصافی والی بات سوچی تھی، اب اس کے دل سے وہ نکل چکی ہے۔ ہماری گائے کے تھن اب دودھ سے بھر چکے ہیں۔ پھر اس نے دودھ نکالا اور رکھ دیا۔ اتنی ہی دیر میں بادشاہ کے ساتھی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دونوں ماں بیٹی کو ہمارے دربار میں لے چلو۔ سپاہی انہیں دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے ان کی خوب خاطر مدارت کی، پھر پوچھا، تم نے کیسے جان لیا کہ بادشاہ نے کسی بری بات کا ارادہ کیا تھا اور پھر اس کے دل سے وہ ارادہ جاتا رہا؟ بڑھیا نے کہا، ہم اس جنگل میں عرصہ دراز سے سکونت پذیر ہیں۔ جب بھی دربار شاہی سے کوئی عدل و انصاف والا حکم جاری ہوتا ہے تو ہمارے شہروں، دیہاتوں اور چراگاہوں میں خوشحالی آ جاتی ہے اور ہماری زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، لیکن جب کوئی ظالمانہ حکم جاری ہوتا ہے تو تنگ دستی اور مفلسی آ جاتی ہے اور ہماری اشیاء سے ہمارا نفع ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم جان لیتے ہیں کہ کس وقت کس طرح کا حکم جاری ہوا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا، پھر ماں بیٹی کو انعام و اکرام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔